ایئرپورٹ پر آ گئے ہیں، چائے منگوائی ہے، فی الحال ساتھی جو ہے وہ چائے پی رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی ایئرپورٹ کی چائے پی لیں۔ اچھی خاصی سستی چائے ہے، 300 روپے کا ایک کپ ہے، اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے۔ Are you comedy me? ایک ساتھی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ 900 روپے میں تو ہم باہر کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیتے پورا۔ بات تو صحیح ہے۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ خوش مزے میں؟ اور کیا حال ہے؟ میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور پہچانو کہ کون سی جگہ سے بنانا شروع کری ہے۔ جو پہچانے گا اس کو ایک اور ویڈیو بنا کے بھیجوں گا۔ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ دیکھو، یہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہے۔ ہم لوگ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں، سامان کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو بیلٹ کے اوپر ہمارا سامان کب آتا ہے، یہاں سے انٹر ہونے کی جگہ ہے، تو ہم یہیں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہاں پر ہمارا سامان آئے گا، پھر ہم اپنا سامان لے کے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر ہم آپ کو آگے کی صورتحال بتاتے ہیں کہ آگے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ آخر ہم لوگ سامان کے حصول میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہت دیر میں ہمارا سامان آیا، سب سے آخر میں ہمارے ایک ساتھی ہیں شفیق صاحب، ان کا سامان آیا ہے۔ اب ہم سامان تو ہم نے وصول کر لیا ہے، اب ہم انشاءاللہ یہاں پر ظہر کی نماز پڑھیں گے، بس اس کے بعد پھر ہماری گاڑی آئے گی باہر، پھر ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے اگلا سفر شروع کریں گے۔ وہ آ رہے ہیں ہمارے دوست شفیق صاحب، کلی کرنے گئے تھے، اب وہ آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہاں پر اپنی ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ امام صاحب تیار ہو گئے ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے، بس میں بھی اب اٹھتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ شفیق صاحب ان کو جب مسجد کے بالکل قریب پہنچ گئے تو ان کو یاد آیا کہ ان کا تو وضو ہی نہیں ہے، لہٰذا پھر دوبارہ یہ وضو کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ آ گئے جی ہمارے ساتھی ہم کو لینے کے لیے، تو اب ہم لوگ جو ہے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ ایک ساتھی ہمارا وہاں سامان کے لیے، ہم نے اس کو کہا تھا لفٹ سے آنا، تو اب پتہ نہیں ابھی تک تو وہ نظر نہیں آیا، لفٹ ابھی تک اوپر چڑھی نہیں، یہ آ گیا۔ یہ ایک ساتھی، دو ساتھی ہمارے آ رہے ہیں، بس اب ہم لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب گاڑی میں بیٹھیں گے اور اگلا سفر ہمارا شروع ہو جائے گا۔ ہم لوگ اب سفر شروع ہو چکا ہے، ہمارا سفر ایبٹ آباد کی طرف ہے اس وقت، اور ہم موٹر وے پہ چڑھ چکے ہیں۔ یہ ہمارے سارے ساتھی ہیں جو ہم سب ایبٹ آباد کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ موٹر وے ہکلا ایریا قریب ہے، اور یہ اب ہم جو ہے وہ موٹر وے آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد موٹر وے سے چڑھے ہیں، اور اب دیکھو ہم آگے کہاں جا کے رکتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ دکھائی جائیں گی۔ آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ یہ ہم ہکلا جو ایریا ہے جہاں پر گاڑیاں رکتی ہیں وہاں آ کے ہم رکے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم ہے۔ یہ میں اپنی بیگم کے لیے بنا رہا ہوں ویڈیو، تو یہ ہماری ٹیم ہے، دیکھ لو بھائی، ہم یہاں پہنچ گئے ہکلا۔ ایبٹ آباد جاتے ہوئے یہ خوبصورت مناظر دیکھیں آپ، موٹر وے، زبردست منظر ہے۔ موسم ابھی بھی تھوڑا سا ہلکا گرم ہی ہے، ابھی تک ٹھنڈی ہوا محسوس نہیں ہوئی ہے، بس جا رہے ہیں انشاءاللہ آدھے پون گھنٹے میں ایبٹ آباد کی طرف پہنچ جائیں گے۔ یہ سارے ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کسی کو بھوک لگ رہی ہے، کسی کو پیاس لگ رہی ہے، لیکن راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں روک کے ان کی بھوک اور پیاس کو مٹایا جائے، لہٰذا بس ابھی ہم سفر ہی سفر کر رہے ہیں، اور اس چکر میں ہے کہ کسی طرح ہم پہنچ جائیں۔ اور وہ آپ دیکھیں اس طرف آبادی، دور دور تک آپ کو آبادی نظر آ رہی ہوگی، وہ اب آبادی وہ اس طرف آ گئی ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ آبادی ہی آبادی ہے، یہ اس طرف ہم رواں دواں ہے۔ میرا خیال ہے وہ ایبٹ آباد ہے نا، وہ جو آبادی نظر آ رہی ہے یہی ایبٹ آباد ہوگا۔ بس اب ہم لوگ جو ہے وہ قریب پہنچ گئے ہیں،
اور کسی وقت بھی ایبٹ آباد کی حدود میں داخل ہو جائیں گے. ایبٹ آباد کی طرف داخل ہو گئے ہیں. شاہراہ قراقرم پہ چڑھ گئے ہیں ہم لوگ اور بس اب ایبٹ آباد کے لیے رواں دواں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے شہر. ہم 20-25 تقریباً 15-20 منٹ میں انشاءاللہ سربند چوک ہوں گے. یہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی. ہم نے جہاں جانا ہے سربند چوک, سربند چوک. وہاں انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے. یہ شاہراہ قراقرم, یہ کہاں تک جائے گی شاہراہ قراقرم؟ چائنا, چائنا بارڈر تک جائے گی یہ جی. اگر اس وقت ٹائم ہوتا تو ہم چائنا چلے جاتے. Are you kidding me? اہلاً و سہلاً مرحبا. جس جگہ ہم نے پہنچنا تھا وہ جگہ ہم پہنچ گئے ہیں اور اب یہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھنا پڑ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیڑھیوں سے میرے لیے چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, لہٰذا بس کوشش کر رہے ہیں اوپر چڑھنے کی. اچھا ماشاءاللہ یہ ساتھی پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ ٹھیک ٹھاک, خوش مزے میں, طبیعت ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. کیا حال ہے شیخ؟ خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خوش ہیں شکیل بھائی؟ جی. تو اب ہم لوگ یہاں پہنچ گئے. او ماشاءاللہ شیخ الاسلام بھی موجود ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. السلام علیکم. خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کی چہچہٹ. السلام علیکم. ماشاءاللہ پورا پنجاب اٹھ کر آیا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے جی. تو یہ سارے ساتھی جو ہے پہنچے ہوئے ہم سے پہلے کے. ہم تو چونکہ بلوچستان کے پہاڑوں سے آ رہے ہیں اس لیے ہمیں دیر لگ گئی پہنچنے میں. تو ہم لوگ اب یہاں پہنچے ہیں. یہ ہمارا یہیں کہیں قیام ہوگا, بستر لگے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے حصے میں کون سا کمرہ آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیر بڈگرام, شیر بڈگرام علی الرحمن. کیا حال ہے علی الرحمن؟ خیریت؟ یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ حج پر تھے, علی الرحمن صاحب 2006 کے اندر. بہت پیارے ساتھی ہیں ہمارے. السلام علیکم. خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. چائے کا انتظام ہو رہا ہے. شاہ صاحب پہلے سے ہی آ کے بیٹھ گئے کرسی پر, بس ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. چائے کا وقفہ ہوا ہے میٹنگ کے اندر. بندہ بھی جو ہے وہ کیک رس کھا رہا ہے. ایبٹ آباد شہر, یہ ہے ایبٹ آباد شہر. پہاڑوں کے اوپر آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں. اس طرف پہاڑ ہیں, ادھر یہ درخت ورخت بھی ہیں اور وہ ادھر بھی درخت ہیں لیکن وہاں گھر ہیں یہ پورا. اور یہ ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. ساتھ ہی اس وقت کھانے کا وقت تھا, دسترخوان بچھا ہوا تھا, کھانا کھا کے فارغ ہو گئے ہیں. یہ ہے جی ایبٹ آباد. خوبصورت نظارہ. دوپہر کا وقت ہے اس وقت 4 بجے کا, اس لیے اس طرف کچھ بادل ہیں, کالا والا ہو رہا ہے سارا سین. اور یہ ہم فی الحال ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ اوپر جو ہے اس کے سولر بھی لگا ہوا ہے. یہ سارے ساتھی کھانا کھا کے فارغ ہو رہے ہیں اس وقت. السلام علیکم دوستو. عصر کا وقت ہو گیا ہے, عصر کی نماز پڑھ لی ہے. سورج ابھی تک آسمان پر اپنی گرمی دکھا رہا ہے اور ہم جو ہے وہ پہاڑ کے دامن میں, اس پہاڑ کا منظر, اس کے درمیان ہم کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہوگا؟ اور ہم یہ ادھر شانگلہ پلازا میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو بہت مزہ آ رہا ہے. دن میں گرمی ہوتی ہے لیکن رات کو جو ہے وہ موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو بہت مزہ آ رہا ہے, زبردست شغل لگ رہا ہے. یہ سامنے کا منظر دیکھیں آپ,
यहाँ से पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, बहुत शानदार। खाने का वक्त शुरू हो गया है, रात का वक्त है, 10 बज रहे हैं इस वक्त। खाना लग रहा है, साथी दस्तरखान पे बैठ रहे हैं اور آ رہے ہیں سارے ساتھی، اور ہمارے لیے جو ہے وہ یہاں ٹیبل پہ انتظام کیا ہے تاکہ ہم اوپر ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھائیں۔ باقی ساتھی بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی بس ابھی کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں، تو کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ابھی اگر کوئی بات ہوئی تو وہ کریں گے، ورنہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس ولاگ کو اپنے یہی ختم کریں تاکہ اگلا سلسلہ شروع ہو، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اسی کو تھوڑا آگے کنٹینیو اور مزید کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ نظارہ دیکھو، وہاں جو روشنیاں گھر ہے پہاڑ پر، اس کی روشنیاں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تو رات کو میں بلاگ کی اینڈنگ نہیں لے سکا، اور اچھا ہی ہوا کہ نہیں لی۔ اس وقت اتنی ٹائٹ یہاں بارش ہو رہی ہے، آوازوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، کیونکہ ویسے تو یہاں یہ بارش نظر نہیں آئے گی لیکن آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی مستقل۔ تو بہت زبردست موسم ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو کم از کم بارش دکھا نہ سکوں تو اس کی آواز تو سنوا ہی دوں۔ تو یہ آواز سن لو، بارش کی آواز ٹائٹ قسم کی۔ تو اب میں یہاں سے اپنے اس ولاگ کو ختم کرتا ہوں، پھر آپ کو نئے موسم اور نئے نظارے کے ساتھ یہاں کے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ باہر کا موسم کیسا ہوا ہے یہاں پر۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلا ولاگ ہم شروع کریں گے شہر کے باہر کے نظاروں سے۔ جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ لكن نمضي لنهز بقاع الأرض، نتألم لكن ذاك مخاض الصحوة.